الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال سبحانہ وتعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعیذوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ محترم حضرات، سورہ نساء سے دو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے تعلق سے بہت سے مفید احکام دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا گھر کا نظام صحیح رکھ سکتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کی بہت اہمیت ہے۔ وہ مشہور حدیث جو ہم سب جانتے ہیں، بارہ ہم نے سنی ہے کہ ایک صحابی نے کہا تھا میں زندگی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے خالی رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جس نے شادی کر لی اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین میں اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو نکاح کرنا دینداری ہے، نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، نکاح کرنا تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کی سنت ہے۔ لیکن نکاح تو کر لیے، نکاح کے بعد میں کیا؟ بھئی نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد میں جو گھر کا نظام ہے وہ پورا غیر شرعی طریقے سے چل رہا ہے، غلط طریقے سے چل رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں اختلافات ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات جو ان آیتوں میں بتائی، سب سے پہلی بات کہ نکاح کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تصور ہے میاں بیوی کون ہوتے ہیں؟ لائف پارٹنر ہوتے ہیں۔ تو پارٹنر دونوں ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے لیے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی عورت اور مرد جو ادارہ ہے اس میں مرد کون ہے؟ باس ہے، مرد حاکم ہے عورتوں کے لیے۔ کیا وجہ ہے اس حاکمیت کی، اس نگہبانی کی؟ اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات ذکر کی، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مرد عورتوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے بھی مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ اب کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیے، ادارے میں ایک سربراہ ہونا ضروری ہے، ایک باس ہونا ضروری ہے۔ ایک کمپنی آپ نے کھولے اور کمپنی کھول کے اس کے اندر جتنے امپلائی آپ نے رکھے، جتنے ملازم آپ نے رکھے، پہلے دن آپ نے سب کو جمع کر کے بولے اپنے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب اپن برابر ہے، سب کا مقام برابر۔ باس کی کرسی ہے نا، خالی میری اکیلے کی کرسی نہیں لگیں گی، تم سب کی کرسی بھی میرے بازو میں لگیں گی۔ آپ بتائیے وہ کمپنی چل جائے گی؟ وہ کمپنی فلاپ ہو جائے گی۔ ایک اسکول ہے جس کے اندر ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اور باقی عام ہوتے ہیں۔ ابھی جو پرنسپل ہے وہ بولے نہیں اپن سب برابر ہے، جتنی میری بات چلیں گی اتنی تمہاری بھی بات چلیں گی، چل جائے گا اسکول کا نظام؟ تو بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے نظام کے اندر میاں بیوی دونوں کو آج کے دور میں کیا کر دیا گیا؟ برابر کر دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کپڑے میں دھوں گی تو برتن تم نے دھونے ہیں، یا فلاں کام میں نے کرنا ہے تو فلاں کام تم نے کرنا ہے، وہ دونوں برابر ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب وہ نظام کبھی بھی چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا؟ مرد حاکم ہے، مرد باس ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، آپ یہ کیسا انکار کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی آیات ہیں، احادیث ہیں، بعض مرتبہ عورتوں کو بڑی انسلٹ اس کی وجہ سے فیل ہوتی ہے۔ اچھا ہم چھوٹے یہ بڑے، شوہر کا درجہ ہم سے زیادہ، لیکن آپ غور کریں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں کیسا ہے؟ زیادہ ہے۔
ایک صحابی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، کون میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے اچھا رہوں؟ آپ نے کہا تیری ماں کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد میں کہا تیری ماں کے ساتھ، اس کے بعد میں تیری ماں کے ساتھ، اس کے بعد میں اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اگر شوہر کو حاکم بنایا گیا تو اس کے بعد میں اولاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ماں کے ساتھ تم کو زیادہ حسن سلوک کرنا ہے۔ کتنا؟ 3 درجے ماں کے ساتھ، چوتھے درجے میں پھر باپ آتا ہے۔ ایک خاتون نے کسی عرب عالم سے اعتراض کیا، ایسا کیسا، ہم کو نیچا کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ بولے 3۔ شوہر ایک ہی ہے، تو ایک کی ماتحتی میں رہ کے اس کے بعد میں تمہارے نیچے کتنے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ماتحت کر دیا؟ 3 مردوں کو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسلام اسی کا نام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو مرضی ہے انسان تسلیم کرے۔ اچھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آدمی کی، بیوی کی نہیں ہے کہ وہ کما کے لا کے شوہر کو کھلائے۔ اور فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں کیسی ہوتی ہے؟ قانتات، جو اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہے اور شوہر کی بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر کچھ کہے بیوی کچھ کہے، شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ اور فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، چونکہ اللہ نے اس کے حقوق کی حفاظت کی، اس لیے یہ غائبانہ طریقے سے شوہر کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر زندگی بھر تو اس کے ساتھ میں نہیں رہنے والا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ ایک گھر میں تو نہیں رہنے والا۔ شوہر کمانے کے لیے جائے گا، شوہر اپنی دیگر ضروریات پورا کرنے کے لیے باہر نکلے گا۔ اب جب شوہر چلا جائے تو بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے، اپنی اولاد کی بھی نگہبانی کرے، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ایک خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تم کو خدشہ ہو۔ نشوز کے معنی صرف اتنا نہیں ہوتا کہ شوہر نے ایک کام کا حکم دیا، بیوی نے وہ نہیں کیا۔ ہر عورت زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا کرتی ہے، طبیعت خراب ہے اور تھکاوٹ ہے، کوئی اور اس کا مسئلہ ہے، شوہر نے کہا یہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کر سکتی۔ ایسی صورت میں حسن اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ شوہر درگزر کرے، جانے دو، آج اس کا موڈ خراب ہے، کوئی اور اس کو مسئلہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، جانے دو، نہیں کرنا ہے اس کو، نہ کرے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ نشوز کے معنی ہوتے ہیں عورت شوہر سے بغض رکھے اور مسلسل شوہر کی نافرمانی کرے، ہر بات میں شوہر کی بات کا الٹا، ہر بات میں شوہر کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، اس کے بالکل جو ہے باتوں کو الٹ کرنا، اس کے ساتھ لڑائی کرنا، ایک عورت کا مسلسل وتیرہ یہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائدوہن، پہلا کام کیا ہے؟ تم کو نصیحت کرنا ہے، اس کو اللہ سے ڈرانا ہے، اللہ کی بندی یہ مت کر، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے ہیں کہ عورت شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو ایسے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ نصیحت کرنے کے لیے شوہر کے پاس 2 کوالٹیز ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو علم بھی ہو، اس کو کچھ 5 پیسے کا علم نہیں ہے، وہ کیا نصیحت کرے گا اپنی بیوی کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایک انسان دنیا کا برا، فاسق، فاجر، کبھی نماز نہیں پڑھنے والا، اور بیوی نے کچھ کی، بولے اللہ سے ڈر، بولے پہلے تو ڈر اللہ سے، تو خود کبھی اللہ سے ڈرتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مجھے ڈرا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علم ہوگا، دوسری بات عمل ہوگی تو یہ نصیحت کارگر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے وَأَجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور شوہر نے نصیحت کی، بیوی نے نہیں مانا، اپنے اخلاق درست نہیں کیے، اللہ نے کہا پھر ان کو اپنے بستر میں اکیلا چھوڑ دو، شوہر اپنی بیوی سے الگ بستر کر کے سونا شروع کر دے۔ اچھا، اب اس معاملے کا بھی معاملہ کیا ہے کہ الگ سونا شروع کر دے، تو اب اگر پہلے سے دونوں الگ سوتے ہیں تو پھر یہ کیا کارگر ہوگا یہ نسخہ؟ ہمارے یہاں یہ پاگل پن صرف انڈیا، پاکستان میں، بر صغیر میں ہی پایا جاتا ہے کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں میاں بیوی الگ سونا شروع کر دیتے ہیں، بولے ارے شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا، یہ کیا ہوا؟ حالانکہ
کوئی بھی تعلق کے اندر یہ ضروری ہے. یعنی بہت ساری باتیں بہت وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھائی جا سکتی، لیکن جب میاں بیوی دور رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک دوسرے کی اتنی پرواہ نہیں رہتی جیسی پرواہ ایک دوسرے کی ہونا چاہیے. اسلام یہ سکھاتا ہے، قرآن میں کلیئر یہ ہے میاں بیوی کا روم الگ ہونا چاہیے، میاں بیوی کا بستر الگ ہونا چاہیے. تو کہا اگر اور پھر ایسا مسئلہ ہے الگ رہنا شروع کر دو، پھر بھی نہیں مان رہے، آخری درجے میں اللہ نے اجازت دی وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا بہت تم مار سکتے ہو. کتنا مار سکتے ہیں؟ ایک دم اس کا منہ پھوٹ گیا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ایسا مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع کیا. ایسا کوئی آدمی کرے گا کہ اپنے غلام کے جیسا اس کو مارے گا، بعد میں پھر اس سے کام پڑے گا اس کو، تو یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا. نہ بیوی کے چہرے پہ مارنا جائز ہے، نہ بچے کے، نہ جانور کے. ہلکا پھلکا ایک ہاتھ چلا دیا، کچھ ہلکا سا دھبکا لگا دیا، تو اگر جو ہے شوہر نہیں مارتا ہے تو بیوی کے دل کے اوپر یہ بہت بھاری گزرے گا کہ آج میرے شوہر نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، ہمارے تعلقات اتنے بگڑ گئے، اب بھی وہ عقل مند ہے تو صحیح ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بیویاں اطاعت قبول کر لیں پھر ان پہ زیادتی کے بہانے مت تلاش کرو، راستے مت ڈھونڈو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. پھر بھی اگر تم کو اندیشہ ہے اختلاف کا، باہمی عداوت کا، اب کیا کرنا ہے؟ ایک حکم شوہر کے گھر سے اور ایک حکم فیصلہ کرنے والا بیوی کے گھر سے، دو خاندان کے بزرگوں کو بلاؤ اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اچھا ایسا ہے، بیوی فون کرتی اپنے گھر میں ایسا ایسا ہے آ جاؤ، وہ گاڑی بھر کے آتے سارے کے سارے. بالکل تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بچی کو ایسا بولنے کی؟ لے کے جا رہے ہیں ہم ساتھ میں، ہماری بچی ہمارے اوپر بھاری نہیں، لے کے جاؤ. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ مسلسل جو ہے اختلاف بڑھتے 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 خاندان ٹوٹتے ہیں، بچے پورے خراب ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو اثر میاں بیوی کی طلاق کا پڑتا ہے وہ کس پہ پڑتا ہے؟ بچوں کے اوپر پڑتا ہے. جب ایک مرتبہ بچے ہو جائیں اس کے بعد میں میاں بیوی نے یہ سوچ لینا چاہیے اب ساتھ میں ہی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اب الگ ہونے کا سوال نہیں اٹھتا. کیوں؟ ہم دونوں الگ ہو کے اپنی زندگی گزار لیں گے، بچوں کا کیا ہوگا؟ بعض ویڈیوز آپ دیکھیں فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا کے تحت یعنی جو ہے اس کے تحت آتے رہتے ہیں کہ ایک کورٹ کے اندر میاں بیوی کی طلاق ہو رہی ہے، اور طلاق ہونے کے بعد میں وہ بچوں کا فیصلہ ہو گیا، بچے باپ کو ملیں گے. کسی وجہ سے ہوا ہوگا وہ بچہ ماں سے چمٹ کے رو رہا ہے، وہ ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ زبردستی اس کو چھڑا کے اس کے پاس سے نکل کے باپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی. تو اللہ نے کیا کہا؟ دو عقل مند لوگوں بھی عقل مند ہونا، ایسی بیوقوفوں کو بلا لیے جذباتی لوگوں کو، وہ آگے اور خرابہ کریں گے. اب یہ دونوں انصاف کے ساتھ بات سنیں، کیا ہوا بیٹا تیری غلطی ہے، تو نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری غلطی ہے بیٹا تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دونوں اپنے اپنے بچوں کو سمجھائیں. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر آخری درجے میں کیا ہے کہ ان کے درمیان میں طلاق کروا دی جائے، ان کو جدا کر دیا جائے کہ اب یہ ساتھ میں رہ ہی نہیں سکتے، سارے اسٹیپ کا جو ہے ناکام ہو گئے، اب ان دونوں کو ساتھ میں رکھنا یہ خراب بات ہے، اب ان کو ساتھ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب بتائیے ہمارے یہاں اتنا سب ہوتا نہیں ہوتا. آج مسلمانوں نے کیا سیکھے معلوم ہے؟ عام طور سے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد میں لوگوں کو یہ سب سکھانا چاہیے، میاں بیوی کو، نئے جوڑے کو طلاق دینے کا طریقہ سکھانا چاہیے. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا اختلاف ہوا طلاق طلاق طلاق، جاؤ. شادی ہوئی ابھی 15 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، 1 مہینہ ہوا، ہو گئی طلاق. یہ بہت بری چیز ہے. طلاق دینا عام حالات میں گناہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں حلال ہے. حلال کب ہے؟ جب آپ کے پاس میں کوئی معقول وجہ ہے اور آپ اللہ کی شریعت کے مطابق طلاق دے رہے. اگر آپ کے پاس میں کوئی معقول وجہ نہیں ہے
ایک عورت اپنے گھر سے نکل کے آئی، سارا گھر بار چھوڑ کے آپ اس کا پورا بسیرا اجاڑ دیں گے، اس کو اپنے بچوں سے الگ کر دیں گے، اس کو ساری خاندان کے اندر بے عزت کر دیں گے، اللہ اس کے اوپر آپ کو کوئی گناہ نہیں دے گا؟ بلا شبہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے بغیر کسی وجہ کے، دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، طلاق دے دو، خلا دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو یہ بہت اہم احکام ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ آج جو سارے قانون بن رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہے طلاق کے اوپر، حلالے کے اوپر، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ضرور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، قیام اللیل کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔